أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار بزرگان دین اور میرے قابل احترام نوجوان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے مقدس اور لا ریب کلام میں سے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کرۂ ارضی پر جس قدر بھی انسان پیدا کیے ہیں ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو خالص ایمان اور صحیح عقیدے والے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو سری کفار اور ابدی جہنمی ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں پر ایمان کا، اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر ہے۔ اللہ مالک الملک نے ان تینوں قسم کے لوگوں کا سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ذکر فرمایا ہے۔ جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے خالص ایمان والے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عارضی بنائی ہے، اس کو ثبوت اور دوام نہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو فنا اور زوال نہیں ہے۔ ایک اللہ واحد کی ایسی ہستی ہے جو ہر قسم کے تغیر، تبدل، فنا، زوال، موت، حوادثات زمانہ سے پاک اور مبرہ ہے۔ اور اس پاک اور مبرہ، منزہ اور مقدس ہستی کے سوا کائنات کی ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور اس عارضی زندگی میں جو شخص ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کر لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں دنیا میں اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری زندگی اگرچہ عارضی ہے لیکن اس عارضی زندگی میں انسان کامیاب اور کامران تبھی ہوگا جب وہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی ابتلا اور اس کی آزمائش پر پورا اترے گا۔ اللہ نے سورۃ الملک میں فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا لیبلوکم، تاکہ وہ اللہ تمہاری آزمائش کرے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے
جو سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو جتنے اچھے انسان کے اعمال ہوں گے اتنی زیادہ اس کی کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ تو اللہ مالک الملک نے کامیاب اور کامران ہونے والے لوگوں کا اپنی اس لاریب کتاب کی ابتدا میں تذکرہ فرمایا۔ پہلے اپنے کلام کے لاریب ہونے کا، شکوک و شبہات سے پاک اور مبرہ ہونے کا ذکر کیا، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، اور ہدایت کا ذریعہ اللہ پیدا کرتا ہے، اور ہدایت کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، اور ہدایت پر چلنے کے لیے جو قانون، ضابطہ، دستور اور پوری رہنمائی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے زمین کے اوپر جس وقت مبعوث فرمایا تھا تو اس وقت ہی اللہ نے کہہ دیا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سارے اس جنت سے اتر جاؤ اور زمین پہ چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ضرور ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجی اولاد آدم کی رہنمائی اور رہبری کے لیے۔ اللہ نے انہیں پیدا کر کے شترے بے مہار نہیں بنا دیا، عبث اور بیکار نہیں بنایا، پیدا کر کے زمین پہ بھیجا اور ہدایت کا سلسلہ، رہنمائی کا سلسلہ اپنے پاس رکھا، اور مختلف علاقوں اور خطوں میں، مختلف قوموں میں اللہ وحدہ لا شریک وحی کی صورت میں انبیاء رسل کو ہدایت دے کر لوگوں کی طرف بھیجتا رہا۔ اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے آخری نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں سے یہ سب سے آخری کتاب ہے۔ جب یہ سب سے آخری کتاب ہے اور تا قیام قیامت لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس نے رہنا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی پیدا نہیں ہونے دی۔ فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ میں قرآن حکیم سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ غور کیجیے۔ یہ سورۃ الکہف کی پہلی آیت کریمہ ہے، 15واں پارہ۔ اللہ مالک الملک نے فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی۔ علماء جو عربی جانتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے عواجن، عین کی زیر کے ساتھ، ایک ہے آواجن، عین کی زبر کے ساتھ، ہے دونوں کا معنی ٹیڑھا پن، کجی، لیکن جو عین کی زیر کے ساتھ ہے عوج، وہ انتہائی باریک قسم کی کجی کو کہتے ہیں، جو بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا بظاہر دیکھنے سے انسان کو بالکل نظر نہیں آتی، لیکن اگر خوردبین لگا کر ان کو دیکھا جائے تو ایک چھوٹے سے ذرے میں بے شمار ذرات نظر آتے ہیں۔ تو لم یجعل لہ عوجا، وہ جو باریک قسم کی کجی ہوتی ہے جو خوردبین لگا کر آپ کو شاید تلاش کرنی پڑے، اللہ نے اپنے مقدس کلام میں کسی باریک قسم کی بھی کوئی کجی نہیں رکھی۔ لم یجعل لہ عوجا، کوئی خوردبین لگا کر اللہ کی اس پاک کتاب میں نقص نکالنا چاہے، کوئی اس میں کمزوری بتانا چاہے تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے اس کلام میں ہلکی سی بھی کجی خوردبین لگا کر ڈھونڈ کر دے دے۔
یہ اتنی شاندار اور لارحب کتاب ہے. اور اللہ نے خالص عربی زبان میں نازل فرمائی، کیونکہ عربی زبان دنیا کی جتنی زندہ زبانیں ہیں سب پر فوقیت رکھتی ہے. آج لوگ انگریزی زبان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور جہالا بھی جو بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہوتے اپنی روزمرہ کی گفتگو میں انگریزی کے 2-4 لفظ یاد کر کے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جو اپنی زبان میں انگریزی کے محاورے یا بعض فقرات اور الفاظ استعمال کرے سمجھتا ہے اس کو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یقین جانیے انگریزی زبان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے وہ اللہ کی جو قرآن کی زبان ہے اس کا مقابلہ کرے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات PhD کیے ہوئے علوم میں ماہر اس دنیا میں ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ کرنے سے ڈرتے ہیں. ترجمانی کر لیتے ہیں لیکن قرآن کے لفظوں کا ترجمہ کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے خطا نہ ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ دارالسلام والوں نے جب قرآن پاک کی تفسیر جو ابن کثیر ہے اس کو عربی میں کنورٹ کیا، بڑے بڑے علماء جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے کام لیا. جب یہ تکمیل ہوگی اس کی تو انہوں نے اردو بازار کے قریب ایک جگہ پر اس کی تقریب کی. اس تقریب رونمائی میں اس وقت جو وفاقی مذہبی امور کا وزیر تھا ڈاکٹر محمود غازی، اس کو دعوت دی انہوں نے اور بھی بڑے لوگ بلائے. ڈاکٹر محمود غازی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے گورنمنٹ لیول پر پروگرام بنایا کہ یہ جو ابن کثیر ہے اس کو ہم انگریزی زبان میں منتقل کریں، لیکن قرآن پاک کے بے شمار ایسے مرحلے تھے کہ بڑے بڑے جو پروفیسر اور ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بھی عاجز آ گئے قرآن کا ترجمہ کرنے سے. دیگر زبانوں میں یہ وسعت نہیں ہے کہ قرآن جو ایک لفظ میں کسی بات کو واضح کرتا ہے وہ زبانیں بھی ایک ہی لفظ میں اس کا معنی کر دیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ پہلا پارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نفاق والے لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے یہاں ایک بات ذکر کی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. اب سیب کا معنی علماء نے بارش بھی کیا اور بادل بھی کیا. ابھی جو بادل ہے نا اردو میں ہمارے پاس یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، بادل، با الف دال اور لام. لیکن بادلوں کے اوصاف مختلف ہیں. بعض بادل ایسے ہیں جن کے اندر اندھیرا ہوتا ہے اور بجلیاں کڑکتی ہیں. بعض بادل ایسے تو بالکل سفید ہوتے ہیں، کالے نہیں ہوتے. بعض بادل ایسے ہیں وہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یوں ہی لگتا ہے جیسے ابھی بارش برسنے والی ہے، پانی سے لدے ہوئے. بعض بادل ایسے ہیں جن سے پانی یوں لگتا ہے جیسے نچڑ رہا ہے. اللہ مالک الملک نے بادل کی یہ مختلف صفتوں کو الگ الگ قرآن میں ایک ایک لفظ میں سمویا ہے. ہمیں ترجمہ کرنا پڑے تو بادل کے ساتھ ہمیں کہیں سفید لگانا پڑتا ہے لفظ، کہیں ہمیں گرج چمک لگانا پڑتا ہے، کہیں ہمیں اندھیرے یا سیاہ کالے بادل کہنا پڑتا ہے. لفظ بادل پورا اس کی ترجمانی کرتا ہی نہیں جو قرآن بیان کرتا. ایسا بادل جس کے اندر اندھیرا ہو، گرج چمک بھی ہو، بجلیاں کڑک رہی ہوں، قرآن اسے سیبن کہتا ہے. وہ بادل جو بالکل وائٹ اور سفید ہے، اندھیرا نہیں جس میں، قرآن اس کو مزنن کہتا ہے. میم زا اور نون ایک ہی لفظ بولا. وہ بادل جو آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یوں لگتا ہے ابھی بارش برسے گی، قرآن اس کو عارضن کہتے ہیں، عین الف را اور ضاد. وہ بادل جو پانی سے لدا ہوا اور اسے پانی نچڑ رہا ہے، قرآن اس کو معصرات کہتا ہے.
اور عام مطلق بادل کے لیے قرآن نے سحابن کا لفظ بولا ہے۔ آپ دیکھیں عربی میں کتنی وسعت ہے، انگریزی زبان میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی ساتھ آپ کو ایک لفظ میں عربی کے ایک لفظ کا ترجمہ پورا نہیں ہوگا، ساتھ اور الفاظ لگا کر آپ کو اس کی ترجمانی کرنی پڑے گی۔ تو زندہ سب سے اعلیٰ افضل برتر فصیح اور بلیغ زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا، کون اس کا مقابلہ کرے؟ امام ابن عادل دمشقی قرآن کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اللباب فی علوم الکتاب کے نام پر 20 جلدوں میں قرآن کی ان کی تفسیر چھپی ہے۔ اپنی کتاب میں انہوں نے ایک روایت درج کی، کہتے ہیں عرب کے فصحاء اور بلغاء نے، بلیغ زبان بولنے والے لوگوں نے ایک جملہ لکھا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں قتل و غارت ہو رہی نا، اب قتل و غارت کی روک تھام کیسے ہو؟ اگر ایک شخص بلا وجہ جس کو اختیار ہی نہیں ہے وہ کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں قاتل کو مقتول کے بدلے میں جب قتل کر دیا جائے گا تو کسی کو آئندہ ہمت نہیں ہوگی بے جا قتل و غارت کرنے کی۔ انہوں نے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ایک جملہ بنایا 14 حروف پر مشتمل۔ کیا جملہ بنایا؟ القتل انفا للقتل، قتل قتل کی نفی کرتا ہے۔ قتل ہو گیا، بندہ مر گیا، مقتول ہوا، اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دو گے تو قتل کی روک تھام ہو جائے گی کہ قتل قتل کی نفی کرتا ہے۔ قاتل کو مقتول کے بدلے میں مارو، قتل و غارت آہستہ ختم ہو جائے گی۔ 14 حرف ہے القتل، اس میں 5 حرف ہیں۔ انفا 4 حرف ہے اس میں، للقتل میں بھی 5 ہیں، کل 14 حرف۔ جملہ لکھا کاغذ پر، کعبے میں لٹکا دیا اور کہا اس سے کم حرفوں میں یہ قتل کی روک تھام والا کوئی جملہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک نے ان کا یہ غرور اور نخوت اور ان کا یہ تکبرانہ جملہ توڑ دیا۔ کیا فرمایا؟ فی القصاص حیات، قصاص میں زندگی ہے۔ ان کے جملے میں وہ پاور نہیں ہے جو فی القصاص حیات میں ہے۔ انسانی معاشرے کو جینے کا حق اور زندہ رہنے کی صحیح معنوں میں توفیق معاشرے میں تبھی ملتی ہے جس میں قصاص کا نظام نافذ ہو۔ فی القصاص حیات، فی میں 2 حرف ہیں اور القصاص میں 6 ہے، کل 8 حیات، 4 حرف ہیں اس میں، 8 اور 4 12۔ انہوں نے 14 حرفوں میں جملہ بنا کر چیلنج دیا، اس سے کم حروف میں قتل و غارت کی روک تھام کا لفظ ادا جملہ بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے 2 حرف اور کم کر کے 12 حرفوں میں قرآن پاک میں یہ مفہوم سمجھایا، فی القصاص حیات۔ کون ہے کائنات میں جو اللہ کے قرآن کا مقابلہ کرے؟ یہی حروف تہجی ہے نا، الف با تا سا یا تک، انہی حرفوں سے جوڑ کر قرآن کے لفظ بھی بنے ہوئے ہیں۔ عربی جملہ خالی بنانا نہیں ہوتا، عربی تو وہ بھی بولتے تھے، لیکن عربی جملے میں اس کلام میں پاور اور مختلف مختصر حروف میں بہت بڑی مراد کا سما جانا، یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے۔ چھوٹے سے لفظ میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا معانی کا سمندر پرو دیتا۔ اللہ نے عرب کے لوگوں کو چیلنج کیا، وہ کہا کرتے تھے یہ تو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود بنا کر پیش کیا اور کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ مالک الملک نے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی نے یہ کلام نہیں لکھا، نہ بنایا ہے۔ کیوں؟ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ
اذا لارتاب المبتلون، آپ تو اپنے دائیں ہاتھ مبارک سے لکھتے ہی نہیں کہ باطل پرست شک کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر پیش کیا۔ اللہ نے آپ کو کتابت کرنا، لکھنا سکھایا نہیں، دائیں ہاتھ سے لکھا جاتا ہے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے آپ لکھتا ہی نہیں کہ باطل پرست شک کر سکے کہ یہ تو خود کتابت کرتا ہے، لکھتا ہے، لکھنا جانتا ہے، تو اس نے خود لکھ کر پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنا سکھایا ہی نہیں تاکہ کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے، اور کہا تم کہتے ہو انہوں نے پیش کیا، جنوں انس سارے جمع ہو جائیں کہ اس جیسا کلام لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، قرآن جیسی کتاب لا ہی نہیں سکتے۔ پوری کتاب کی بات کی، لا یاتون بمثلہ، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ چیلنج دیا ہے، ہمت تو لے آؤ، لیکن عرب کے لوگوں کو جرأت نہ ہوئی کہ چیلنج قبول کر کے اس جیسی کوئی کتاب بنا لائیں۔ اللہ نے پھر اس کو مزید کم کر دیا، چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ 114 صورتیں ہیں نا کل، تو 112 کو اللہ نے سائڈ پہ کر دیا، کہا چلو 10 لے آؤ۔ ہاں 114 صورتوں میں 10 کہا اور باقی اللہ تعالیٰ 104 چھوڑ دی، کہا چلو 10 لے آؤ اس جیسی۔ 10 صورتیں لانے کا بھی چیلنج قبول نہ کر سکے، مزید کم کر دیا، چلو پورا قرآن دور کی بات ہے، 10 صورتیں بھی بڑی بات ہے، تم یوں کر لو، اگر یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ ایک مقام پر اللہ نے یہ کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک حدیث لے آؤ۔ علماء نے اس میں لفظ حدیث کے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک معروف اور مشہور معنی یہ ہے کہ لفظ حدیث قرآن کا ایک نام ہے، جیسے قرآن کے اور بھی نام ہیں، الکتاب، الذکر، اسی طرح الحدیث بھی قرآن کا ایک نام ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے یہ سب سے بہتر حدیث نازل کی، اور کہیں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد اب لوگ کس پر ایمان لائیں گے؟ اس لحاظ سے حدیث قرآن کا نام بنتا ہے، تو یہاں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ کا مطلب یہ بنے گا کہ اس جیسی کتاب لے آؤ۔ دوسرا حدیث کا جو لغوی معنی ہے، بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ حدیث جو ہے یہ ایک بات کو بھی کہتے ہیں نا، وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس اپنی کوئی بات چھپا کے رکھی، وہ حدیث ایک بات، ایک جملے کو کہہ دیا گیا، اس اعتبار سے حدیث کا یہ بھی معنی بنتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت نہیں لا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک حدیث، ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ لیکن عرب کے کسی بھی شاعر کو، عالم کو، ادیب کو یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب، کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی سینٹینس، فقرہ بنا کر لے آئے۔ اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک، شبہ، تردد ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بھیجنے کا مقصد ھدی للمتقین، کتاب آئی ہے، کہیں یہ بھی فرما ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، یہاں فرمایا ھدی للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت۔ رہنمائی یہ سب کی کرتی ہے، کافر ہو، مسلم ہو، پرہیزگار ہو، غیر پرہیزگار ہو، سب کی رہنمائی کرتی ہے۔
لیکن اس کتاب کا فائدہ صرف متقی کو ہوتا ہے۔ کافر بھی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے بہت سارے سائنسی علوم جو ہے انہوں نے اخذ کیے ہیں، لیکن وہ راہ راست نہیں پا سکے۔ جو قرآن کا اصل مقصود ہے کہ اس پر چل کر دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو سنوار کے کل آخرت کے عذاب سے بچ جائے، یہ کام نہیں کر سکے۔ تو نفع اس کتاب سے پرہیزگاروں کو ہوتا۔ کئی ہمارے سادہ سے بھائی کہہ دیتے ہیں پرہیزگار تو پہلے ہی پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کی ہدایت کا کیا مسئلہ ہوا؟ ہدایت تو جو پرہیز نہیں کرتے بے ہدایتیں ہوتے ہیں ان کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہاں اصول دیا ہے، ضابطہ بتایا ہے کہ ہدایت فائدہ اس کا پرہیزگار ہی اٹھا سکتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، مریض کا مرض چیک کر کے تشخیص کر کے دوا دیتے ہیں، علاج کرتے ہیں، ساتھ دوائی کے پرہیزیں بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اب اگر مریض ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال نہ کرے تو جو فائدہ اس دوائی سے پہنچنا چاہیے مریض کو وہ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے لیے جو دوا تجویز کی گئی، ساتھ پرہیز بتائی گئی، وہ پرہیز کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ جب پرہیز ہی نہیں کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت کا ذکر کیا۔ تو بھئی پرہیزگار پھر کون ہوگا قرآن اور سنت کی نظر میں؟ آئیے میں اس کا معنی ذکر کرتا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا، اور ان کے غالباً صحیفے میں بھی یہ بات موجود ہے۔ وہ متقی کا معنی کرتے ہم المؤمنون الذین یتقون الشرک۔ پرہیزگار وہ ایمان والے ہوتے ہیں جو شرک سے بچتے ہیں۔ المتقین کا معنی ہم المؤمنون الذین یتقون الشرک۔ یہ تفسیر کی اس آیت کریمہ کی مفسر قرآن حبر الامہ، دعائے رسول کا رزلٹ، ثمرہ اور نتیجہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ویسے تو آپ نے سنا ہے نا تقوی، پرہیزگاری کا معنی علماء یہی کرتے ہیں کہ حرام چیزوں سے بچنا اور حلال چیزوں کو اختیار کرنا، اوامر کی پابندی کرنا، نواہی سے اجتناب کرنا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جو سب سے بڑا حرام ہے، جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اس کو یہاں ذکر فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو شرک سے بچتے ہیں، کہ جتنی چیزیں اللہ نے حرام بنائی ہیں سب سے بڑا حرام اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ جو شرک کرے گا نا، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قتال، خیر خائی، جتنی نیکی کے امور ہیں کوئی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اگرچہ بظاہر وہ بڑا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، جبہ و دستار پہننے والا بہت بڑا شیخ ہو، الحاج ہو، کعبے کے اس نے کئی جا کر حج کیے ہوئے ہوں، شرک نہیں چھوڑتا، وہ کوئی متقی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا حرام شرک ہے، پھر باقی محرمات ہیں۔ تو حرام چیزوں سے بچے، اور بالخصوص جو شرک سے بچے گا وہ متقی ہے۔ اور یہی انسان کی دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا راز ہے کہ عبادات کرے اور شرک سے بچے، کیونکہ یہ ایسا جرم ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ باقی بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر بہت سارے ہیں، لیکن ان کبیرہ گناہوں سے اگر انسان نہیں بچا تو اللہ مالک الملک چاہے گا نا تو وہ معاف کر دے گا۔ شرک والا گناہ کر کے چلا گیا اس دنیا سے، اسی پر موت آئی، اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جس قدر بندے کے گناہ ہے چاہے تو معاف کر دے۔ آج کل بعض لوگوں نے کئی شرکیہ امور کو
اسلام کا لبادہ اڑانے کے لیے شرک کی تعریفیں ایجاد کر لی. حالانکہ شرک ایک سادہ سا لفظ ہے، اس میں کسی فلسفے منطق کی حاجت نہیں ہے. یہ عام ہمارے روزمرہ امور میں اور الفاظ میں استعمال ہوتا ہے. شراکت اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے. پارٹنرشپ جو انگریزی میں لوگ کہتے ہیں، حصے داری. کوئی شخص یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کے خاص جو اسی سے تعلق رکھنے والے امور ہیں اس میں کوئی دوسرا آدمی دخل اندازی کرے. شادی شدہ آدمی ہے، کوئی بندہ یہ برداشت کرتا ہے کہ اپنی بیوی میں اپنے ساتھ اور دوسرے آدمی کے بھی کوئی شراکت داری اور حصے داری کر لے، ہاں وہ کیسا بندہ کیوں نہ ہو، ہاں وہ اس کے جوڑ کا ہو، اس سے اونچا ہو معاشرے میں، یا اس سے کم تر اس کا ملازم نوکر ہو، کسی فرد بشر کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی میں اس کے ساتھ شراکت کرے. کیوں؟ جس کے ساتھ بیائی گئی صرف اسی کا حق ہے. تو جو حق صرف کسی ہستی کے ساتھ خاص ہو، اس حق میں آپ کسی دوسرے کو حصے دار بنا دیں، خواہ وہ شخص اپنی جگہ میں بہت بڑے